قریش کے نامور پہلوان، لا ابالی شکاری، سپہ گری کے ماہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم جولی۔ جی ہاں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے۔ سپہر کا وقت ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی چلتے چلتے ٹھہر گئی ہے۔ وہ اس طرح کے کئی دردناک مناظر اس سے پہلے بھی دیکھ چکی ہے، لیکن آج تو حد ہو گئی ہے۔ آخر ان ظالموں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کی غیرت مر گئی ہے؟ وہ بڑبڑانے لگتی ہے، کاش مجھ میں مردوں کی سی طاقت ہوتی تو میں کچھ کر گزرتی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تسبیح و تحلیل میں محو تھے۔ ابو جہل نے انہیں تنہا دیکھ لیا تھا۔ اس کی شیطانی رگ پھڑک اٹھی تھی، اس لیے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں آ نکلا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہمارے دیوتاؤں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور برابر ذکر الہی میں محو رہے۔ ابو جہل نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بڑے غصے کے عالم میں کہا، اوہ، تم اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دیتے؟ پھر زور دے کر سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی بدستور خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ضبط و تحمل کا بحر بے کراں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایسی خرافات کا اس سے پہلے کئی بار جواب دیا ہے۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر ایسی لغو اور پوچ باتوں کا جواب کب تک دیا جائے؟ یہ ابو جہل ہی تو تھا جو کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل خاموش رہنے کی وجہ سے وہ غصہ کے مارے آگ بگولا ہو گیا اور مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دے ماری۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ دیکھ کر تلملا اٹھی۔ اتنے میں ابو جہل نے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے خون کی ایک لکیر بہنے لگی اور وہ بکتا بکتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد درمیانے قد اور مضبوط جسم کا ایک پہلوان، سیاہ امامہ باندھے، کمر سے تلوار لٹکائے، کندھوں پر ترکش ڈالے اور ہاتھ میں کمان پکڑے، سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر لونڈی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی، امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور وہ بے تابی کے عالم میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جب پہلوان قریب آ گیا تو اس نے بڑے طنزی انداز میں پوچھا، آ گئے آپ؟ ہاں، پہلوان نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ کیوں؟ لونڈی کو جیسے بھڑوں نے کاٹ کھایا ہو، شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ تو بس سارا دن شکار ہی کھیلتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو گھر سے نکل جاتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں۔ پہلوان کو اس 2 ٹکے کی لونڈی پر بے اختیار غصہ آ گیا اور اس نے نہایت درستی سے پوچھا، کیا بکتی ہو؟ لونڈی نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تو یتیم ہے، اس لیے بے بس ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں، کنکر مارے اور پھر پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تنہا ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو ابو جہل کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے؟ پہلوان کی غیرت آتش فشاں پہاڑ کی طرح جاگ اٹھی۔ آج بنو ہاشم کو اتنا ناتواں سمجھا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھنے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر تیزی سے ابو جہل کی تلاش میں چل دیا اور لونڈی تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پہلوان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی، قریش کے نامور پہلوان، لا ابالی شکاری، جن کی نشانہ بازی اور سپہ گری کا ہر شخص معترف ہے، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سال بڑے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم جولی بھی ہیں جو لڑکپن میں اکٹھے کھیلے اور جوانی میں اکٹھے رہے ہیں۔ ابو جہل حرم کعبہ میں سرداروں سے خوش گپیوں میں محو ہے۔ اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ ان کی چال میں غیر معمولی تیزی ہے، چہرہ پر غصہ کے آثار ہیں۔ ابو جہل دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے، لو ابو عمارہ بھی آ گئے، اور سب کی نظریں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں کمان ہے، آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی سانس کی رفتار بہت تیز ہے۔ انہوں نے ابو جہل سے نہایت درستی سے پوچھا، تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں کیوں دیں؟ پتھر کیوں مارے؟ تم نے اس کا سر زخمی کر دیا، حالانکہ اس نے تمہاری کسی بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔ کیا تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غصے اور جلال سے سب واقف ہیں، اس لیے ابو جہل جلدی سے بولا، ابو عمارہ تم خود ہی سوچو، وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ اسے کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے خدا کی پوجا بے شک کرتے رہو، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، لیکن وہ اس سے باز ہی نہیں آتا۔ حضرت حمزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر تم نے اسے مارا کیوں؟ کیا تم نے اسے اکیلا سمجھ لیا ہے؟ ابو جہل حمزہ رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر لرز اٹھا اور نہایت لجاجت سے بولا، تم خواہ خواہ ناراض ہو گئے ہو، بس اسے منع کر دو کہ آئندہ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، ورنہ کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اس زور سے ماری کہ خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، حمزہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، کیا کر لو گے تم؟ حمزہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے سے کہا۔ کفار سناٹے میں آ گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ دم بخود رہ گئے اور ابو جہل خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ وہ خون پونچھتا جاتا اور زور زور سے پکارتا جاتا، یا معاشر قریش، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حاضرین میں سے کسی کو حمزہ رضی اللہ عنہ سے مزاحمت کی ہمت نہ پڑی اور وہ جوش و جلال کے عالم میں کوہ صفا کی طرف چلے گئے۔ کوہ صفا پر کوہ صدق و صفات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ سر سے خون کی دھار بہہ کر رخسار تک آ چکی ہے، آس پاس کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، خاموشی طاری ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد خدا میں محو ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے، اپنے ہم جولی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح یکا و تنہا دیکھ کر بےتاب ہو گئے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے، میں نے کمان مار کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے چچا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، چچا جان مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے اگر ایسی باتوں سے تم خوش نہیں ہوتے تو پھر کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، چچا جان اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جھانکا، روئے انور کا جی بھر کر نظارہ کیا اور نہایت سکون سے بولے، بھتیجے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو لو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک فرت مسرت سے گلنار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ثابت قدم رکھ۔